بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل الفلاح سوسائٹی پر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اسلام کے اندر کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو موقع اور محل کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو کبھی نہیں بدلتی۔ تو جو کبھی نہیں بدلتی ان باتوں کے اوپر آج ہم چرچا کرنے والے ہیں، جن کو ہم عقائد کہتے ہیں۔ وہ باتیں جو کبھی بدلتی نہیں ہے، ہر حال میں اس کا ہونا ضروری ہے، ہر حال میں اس کو ماننا ضروری ہے۔ جب تک اس کو نہیں مانے گا تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ آج ایسی باتوں پر ہم بات کرنے والے ہیں۔ ایسی باتوں کو ہم عقائد کہتے ہیں جو دل میں جم جاتی ہے۔ عقائد کا معنی ہوتا ہے گانٹھ اور گرہ کے ہوتے ہیں، جو مضبوطی کے ساتھ رسی کو کس لیتی ہے۔ تو یہ عقائد جو ہوتے ہیں وہ مسلمان کے دل میں مضبوط ہو جاتے ہیں، اور یہی اسلام کی پہلے تعلیم ہے کہ سب سے پہلے تمہیں اپنے عقیدوں کو مضبوط کرنا ہے۔ اب یہ عقائد مضبوط کیوں کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ دل کے اندر جو ہوگا، دل کے اندر آدمی جو بھی سوچتا ہے وہی ری ایکشن وہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص دل میں یہ سوچتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، نہ میرا کوئی خالق ہے نہ میرا کوئی مالک ہے، میں تو بس وہی کروں گا جو میرے جی میں آئے گا، میں تو بس وہی کام کروں گا جو مجھے اچھے لگیں گے۔ اگر کوئی شخص دل میں یہی سوچتا ہے تو اس کی لائف سٹائل کچھ اور ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ نہیں، مجھے تو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے، مجھے تو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے، مجھے اپنے اچھے کا بدلہ لینا ہے اور برے کاموں کی سزا بھی ملے گی، اگر یہ باتیں دل کے اندر سوچتا ہے تو اس کی لائف سٹائل کچھ اور ہوگی۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کچھ بنیادی باتیں ایسی بنائی ہیں اور ایسی باتیں ہیں وہ کہ اگر وہ باتیں دل میں جم جائے تو کوئی مسلمان گناہ کا ارتکاب نہ کرے، مسلمان حتی الامکان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو وہ باتیں کیا ہیں؟ آج ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو چلیے سمجھتے ہیں وہ باتیں کون سی ہیں۔ سب سے پہلا کہ آمنتو اس کا مطلب ہوتا ہے میں ایمان لایا، میں نے یقین کیا۔ کس بات پر یقین کیا تم نے؟ آگے بتایا باللہ، اللہ پر میں یقین کرتا ہوں، اللہ پر میں مانتا ہوں کہ اللہ ہے، میں مانتا ہوں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ ایک اللہ ہے، میرے مالک کا نام اللہ ہے، میرے خالق کا نام اللہ ہے۔ یہ یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے، سب سے پہلی بات۔ دوسرے نمبر کی بات وَمَلَائِكَتِهِ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جیسا ان کو حکم دیتے ہیں وہ ایسا ہی کام کرتے ہیں، وہ ہمیشہ عبادت میں ہی لگے رہتے ہیں۔ ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے، ان کو فرشتہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر بھی یقین رکھنا ہے، ہمیں ماننا ہے کہ اللہ کے معصوم فرشتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دکھتے نہیں ہیں تو کیسے ہم مانیں؟ تو میرے دوستو، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دکھتی نہیں ہے مگر ہے۔ ہوا دکھتی نہیں ہے مگر ہے، ہماری عقل دکھتی نہیں ہے مگر ہے، ایک دوسرے پر بھروسہ دکھتا نہیں ہے مگر ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو حقیقت میں دکھتے نہیں ہے لیکن وہ ہوتی ہے۔ تو فرشتے بھی اگرچہ دکھتے نہیں ہیں لیکن وہ ہے، اس بات کا یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ نمبر 3 وَكُتُبِهِ، آمنت باللہ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں دنیا کے اندر نازل کی ہیں وہ اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے کہ وہ ساری کی ساری کتابیں برحق ہے اور حق ہے۔ کم و بیش اللہ تعالیٰ نے
1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور ان تمام انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے ان پر 104 کتابیں نازل فرمائی، جن میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں اور 100 جو کتابیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ تو ان تمام کتابوں پر ہمیں یقین رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں مگر میں زبور کو نہیں مانتا، تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں قرآن تو مانتا ہوں لیکن انجیل کو نہیں مانتا، تو میرے دوستو یہ پکا مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح آگے بتایا وَرَسُولِهِ، جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، ان تمام کو ہمیں ماننا ہے کہ وہ تمام کے تمام برحق ہے اور وہ اللہ کے رسول ہے۔ ان پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں پروفیٹ محمد کو تو مانتا ہوں مگر میں پروفیٹ عیسیٰ کو نہیں مانتا، تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں محمد کو تو مانتا ہوں مگر نوح آدم کو نہیں مانتا، تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں محمد کو مانتا ہوں مگر فلاں انبیاء کو میں نہیں مانتا، تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سارے انبیاء کو ہمیں ماننا ہے، جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے ہیں ان سب کو ہمیں ماننا ہے، ان سب پر ہمیں یقین رکھنا ہے۔ آگے بتایا والیوم الآخر، قیامت کے دن پر۔ ایک دن آنے والا ہے جس کا قرآن کے اندر بڑے تفصیل کے ساتھ ورنن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ دن آنے والا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، اس دن پر بھی ہمیں یقین رکھنا ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن تو نہیں آنے والا، ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے۔ نہیں، قیامت کا دن آنے والا ہے، اس بات کا یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور قیامت کا دن کیوں آئے گا، یہ قیامت کا دن کیوں رکھا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر تفصیل سے بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آگے چلتے ہیں۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اس کا مطلب والقدر یعنی تقدیر پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ تقدیر بھئی جو کچھ ہوتا ہے، خیرہ چاہے اچھا ہوتا ہے، وشرہ چاہے برا ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر وہ کس کی جانب سے ہوتا ہے؟ من اللہ تعالی، اللہ ہی کی جانب سے ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر میرے ساتھ، کسی کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف وہی ہوتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو کمانے نہیں جاؤں گا، تقدیر میں ہوگا تو مجھے مل جائے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اسباب بھی اختیار کرنا ہے ہمیں۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد ہمیں اتنا ہی ملے گا جتنا کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہے۔ یہ تقدیر کو سمجھنے میں آج لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ تقدیر کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات، صرف 2 لائن کی بات میں آپ کو سمجھا دوں، آپ سمجھ جاؤں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ تقدیر وہ ہے کہ تقدیر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا لکھا ہے ویسا ہم کریں گے، یہ تقدیر نہیں ہے، بلکہ تقدیر وہ ہے کہ جیسا ہم دنیا کے اندر آ کر کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے وہی لکھا ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہو کیا؟ تقدیر وہ نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ ہم کرنے والے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ تقدیر وہ ہے کہ جو ہم کرنے والے تھے، جو ہمارے ساتھ ہونے والا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، یہ ہے تقدیر۔ آگے چلتے ہیں۔ والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، یعنی اس بات کا بھی یقین رکھنا ہے کہ موت کے بعد مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے، موت کے بعد مجھے دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس بات کا یقین ہمیں رکھنا ہوگا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ موت کے بعد کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ جب آدمی چورا چورا ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، جلا کر خاک کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے سامنے کیسا دوبارہ زندہ ہوگا؟ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے اور لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں اس بات پر۔ اس کا جواب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ حضرات کے ساتھ تفسیر میں لائیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔